ڈکی بھائی کی اہلیہ کی طرف سے بیان کیا گیا. اس ایف آئی آر میں 90 لاکھ تو وہ ہے جو مختلف اوقات میں لیا. کیونکہ ایک ملزمہ تھی ماضی کی, آج وہ مدعی ہے. افسران تھے جو کرپٹ مافیا سامنے آیا, آج وہ اس کے ملزم بن گئے. افسوسناک بات ہے کہ این سی سی آئی اپنے قیام کے پہلے سال میں متنازع ہو. فراز چودھری کے اگر آپ انٹرویو سنتے تھے, ان کے عزائم سنتے تھے, تو ایک ہوپ جاگی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اب ڈکی بھائی باہر آنے والے ہیں. اب جوا مافیا جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بہت مضبوط ہے. ڈکی بھائی ایک سہما ہوا بالکل اس طرح فولڈ ہو کے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. ملک کی بدقسمتی ہے کہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتا. جب بار بار ریمانڈ لیا جا رہا تھا اس کا, تو معاملات اس وقت ہی مشکوک ہو گئے. جو لوٹے پوٹے لوگوں کو کی داد رسی کریں گے, کیا پتا تھا کہ یہ تو خود لٹیرے بیٹھے. کافی ساری جو اماؤنٹ ہے وہ چھپائی جا رہی ہے. ابھی آہستہ آہستہ وہ حقائق سامنے آئیں گے کہ مطلب الٹی گنگا بہہ گئی نا, جیسے آپ سارا کیس ہی الٹا ہو گیا. تو ڈکی کا جو اس وقت بولنے کا ایک سٹائل تھا, میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جس سے آپ نکنی حواس باختہ ہو گئے, وہ یوں کر رہا تھا ہاں 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 ہاں. السلام علیکم. ڈی پی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عتیق ملک. ناظرین, سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی ایک ایسا کیس جس میں جو ایف آئی آفیسر خود کو ایک سچا سپاہی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے اور عوام کو ٹی وی پر بیٹھ کے وہ بھاشن دیتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن آج وہی افسر 90 لاکھ رشوت کے کیس میں سلاخوں کے پیچھے ہے. اب یہ کیس کسی ایک فرد کا نہیں رہا, بلکہ پورے پاکستان کے نظام اور ایک ادارے کا آئینہ بن چکا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی سینئر کرائم رپورٹر اور بہت ہی سینئر دوست ہمارے خرم پاشا صاحب. پاشا صاحب, یہ کیا سین ہے 90 لاکھ رشوت کیس؟ پہلے تو وہ خود کو بڑا سچا اور بڑا اچھا ایماندار آفیسر ثابت کرتے تھے, اور آج 90 لاکھ کیس میں خود پھنسے ہوئے ہیں. سب سے پہلے بات 90 لاکھ کی نہیں ہے, اس سے بہت آگے کی, کروڑوں کی بات کریں آپ. اچھا, دوسری بات ہے, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات سامنے آیا ہے یہ ایک جوا مافیا بامقابلہ کرپٹ مافیا ہے. ٹھیک, بڑے ہوپفل تھے ہم لوگ بھی کہ جس وقت سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر جو تھے این سی سی آئی کے, جب ان کے انٹرویو سن رہے تھے اور ان کے دل میں جو وطن عزیز کے بچوں اور نوجوانوں کا درد جاگ رہا تھا, تو اس سارے معاملے کے بعد اب پتہ لگا کہ وہ وطن عزیز کے بچوں کا درد نہیں تھا, وہ ان کو اپنے عزیزوں کا تھا. اور وہ اپنے عزیزوں کا پیٹ بھرنے کی جستجو میں تھے. اور اس جستجو میں وہ اکیلے نہیں تھے, یہ پوری ایک چین تھی جو نیچے سے لے کے اوپر تک چل رہی. ان میں ظفر صاحب ہیں, شعیب ریاض صاحب, علی رضا, مجتبیٰ, ظفر اور یاسر صاحب شامل ہیں. اب ایک آپ کو بڑی تلخ بات ہے, ہماری بدقسمتی ہے, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. بھلا ہو ان حساس اداروں کا, ان خفیہ اداروں کا کہ جن کی نگاہیں اگر بند ہو جائیں تو یہ کرپٹ مافیا جتنا اندھیر مچا دے کسی کی سوچ نہیں ہونی. اب آپ اس میں بھی دیکھیں کہ جب تک وہ خفیہ ادارہ ایکٹیو نہیں ہوا, جنہوں نے پچھلے کئی روز سے انہیں اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا, تو یہ کیس تو دب جانا تھا. اچھا, لیکن کیا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو جوا مافیا ہے وہ بھی بہت بڑا مافیا ہے, تو کیا ان کے اثر سو کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا ہے یا حقیقت میں انہوں نے 90 لاکھ رشوت لی ہے؟ اس میں سر پھر بات وہی ہے, 90 لاکھ رشوت نہیں. اگر آپ ایف آئی آر کا بغور مطالعہ کریں نا, اس ایف آئی آر میں 90 لاکھ تو وہ ہے جو مختلف اوقات میں لیا گیا. ٹھیک ہے, جو ڈکی بھائی کی اہلیہ کی طرف سے بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس میں 3,26,000 سم تھنگ ڈالر تھے جو اس کے بینانس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے گئے تھے, جو پاکستانی کوئی 9 کروڑ روپے سے زائد رقم بنتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. یہ بھی اب جب کیونکہ سب کچھ تو ہو چکا ہے, اب ایک قانونی کارروائی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ان کا ریمانڈ لیا گیا, اب ریکوریاں بھی سامنے آئیں گی جو ان سے کی جا چکی ہوئی ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں اکیلے ڈکی بھائی نہیں, اگر آپ ایف آئی آر کو پھر دیکھیں اس میں واضح طور پہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ وہ مافیا تھا کہ جو غیر قانونی کال سینٹر سے, آن لائن فراڈ کرنے والوں کے ساتھ, ہیکر سے, کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اور ان مسائل کی وجہ سے, ان شکایات کی وجہ سے, آن لائن فراڈ کی بڑھتی ہوئی شکایات کی وجہ سے سائبر کرائم سیل کو کنورٹ کیا گیا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں, اور اس کا سارا سیٹ اپ ایک سیپریٹ کر دیا گیا تھا. بٹ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو لوٹے پوٹے لوگوں کو کی داد رسی کریں گے,
کیا پتا تھا کہ یہ تو خود لٹیرے بیٹھے ہوئے. NCCI کا کے دفتر چلے جائیں آپ, جی فائلوں کے ڈھیر لگے ہوں گے. بالکل ایسی ہزار ہاں فائلیں ایسی ہیں, ہزار ہاں درخواست گزار ایسے ہیں کہ جن کی جو اپلیکیشنز ہیں نا وہ التوا کا شکار ہے, ان پہ ایکشن نہیں ہو رہا. لوگ چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. وہاں پہ جاتا کون ہے؟ فراڈ کا شکار ہوئے. وہاں پہ جاتا کون ہے؟ خواتین جاتی ہیں کہ جنہیں بلیک میلنگ کیا جاتا ہے, جنہیں ہراساں کیا جاتا ہے, اور وہ اپنے انصاف کے اصول کے لیے چکر لگا لگا کے تھک جاتی ہیں. لیکن گیم کچھ اور نکلی. اور اس میں سب سے بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ NCCI اپنے قیام کے پہلے سال میں ہی متنازع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اب لوگ کیا اعتماد کریں گے, کیونکہ ایک افسر نہیں تھا نا, یا اس میں لاہور کے افسر بھی تھے, اس میں ہیڈ آفس کے بھی افیسر شامل تھے, پوری چین تھی, فیصلہ آباد ملتان کے افیسرز بھی شامل تھے. تو آپ کس پہ اعتماد کریں گے؟ اب یہ لوگ جو کر رہے تھے وطن عزیز کے بچوں کے لیے, وہ یہ کر رہے تھے جو سامنے آ گئے. اب اس میں آپ کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ تو اب عوام تو میرے خیال سے کوئی بھی ان سے امید وابستہ نہیں رکھیں گی, نہیں کر سکتی. اور دوسرا ایک اور چیز بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے ڈکی بھائی کے معاملے میں ایک رجب بھٹ کا ایک پوڈ کاسٹ جو ٹک ٹاک پہ, پوڈ کاسٹ تو نہیں کہیں گے, کہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے اس نے بات کی تھی. اس میں اس نے جوئے کی بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی. اس نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ اگر ہم یہ جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر جو PSL کے کھلاڑی جو شرٹس پہ لوگو لگا کے پھرتے ہیں, اس نے ایک طرح کا پوری پاکستانی کرکٹ ٹیم پہ بھی الزام عائد کر دیا تھا. اب جوا مافیا جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے, اب سارا جوا جو ہے وہ آن لائن آ گیا ہوا ہے, مختلف ایپس آ گئی ہوئی ہیں. اب وہ پہلے والے دور تو رہ نہیں گئے کہ بکیے کو آپ ٹیلی فون پہ اپنا جو بھی ریٹ نہیں کر رہا ہے, اپنے میچ کی شرط بول رہے ہیں. اب تو سارا آپ نے آن لائن ہی کرنا, آن لائن بیٹھ کے کرنا سارا. اس کی روک تھام پاسبل نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ سرفراز چودھری کے اگر آپ انٹرویو سنتے تھے, ان کے عزائم سنتے تھے, تو ایک ہوپ جاگی تھی کہ یہ واقعی وطن عزیز کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹک ٹاک پر لائیو پہ جو گن چل رہا ہے, جو فحاشی, جو بد اخلاقی, جو بد زبانی وہاں پہ چلتی ہے, جس قسم کی وہاں پہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے, جو ڈیجیٹل بدماشی وہاں پہ چل رہی ہے, جو جھگڑے وہاں پہ چل رہے ہیں, ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اس کی روک تھام ہو جائے گی. لیکن وہ سارا تو اب چلا گیا ایک طرف. اب یہ ایک نیا کٹا سامنے جو کھل گیا ہے. تو اس وقت NCCI کے ظاہر ہے اب DG کو بھی چینج کر دیا گیا, نئے DG آ گئے ہیں. اب ان سرفراز چودھری سمیت دیگر جو افسران تھے ان کی جگہ پہ بھی نئے افسران آئیں گے, تو ان کے لیے کڑا امتحان ہوگا. لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا جب سرفراز چودھری ٹرانسفر ہوئے تھے, ان کو جب اس کیس سے ہٹایا گیا تھا, کہا جا رہا تھا کہ جی بہت بڑا مافیا ہے جس نے سرفراز چودھری جو بڑا ایماندار ہے اس نے اس کو ہٹانے پہ مجبور کر دیا. اب تو کیس ہی اور ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت بھی یہ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی تھی ڈیورنگ حراست. جی ہاں ڈکی بھائی, ٹھیک ہے, جب بار بار ریمانڈ لیا جا رہا تھا اس کا, تو معاملات اسی وقت ہی مشکوک ہو گئے تھے. میں نے ڈکی بھائی کو دیکھا لاسٹ ڈے جس دن اس کا احکامات جاری ہوئے عدالت کی طرف سے کہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے. تو NCCI کے جو متعلقہ افسران تھے وہ اس کو جیل بھیجنے کی بجائے دوبارہ NCCI جو گلبرگ میں دفتر ہے وہاں پہ لے کے آئے تھے. تو اتفاق سے کام کے سلسلے میں مجھے بھی جانا ہوا, تو سرفراز چودھری کے جو دفتر کا ہم دروازہ کھولنے لگے تو ایک اہلکار آیا, اس نے روکا. اتنی دیر میں دروازہ کھل چکا تھا, تو ڈکی بھائی ایک سہما ہوا بالکل اس طرح فولڈ ہو کے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, اور ایک افسر, مجھے اس افسر کا نام نہیں پتا, وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا کہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. اس کے بعد ہم ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے, تھوڑی دیر بعد ڈکی بھائی وہاں پہ آیا. تو جو اس کمرے میں جو افسران بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اسے, کیونکہ ڈکی بھائی سے بڑی دوستی ہو گئی تھی ساروں کی نا, پچھلے 20-22 دن سے تو ان کا مہمان تھا وہ, تو انہوں نے کہا ہاں ڈکی کیا بنا, ہو گئی تیری جان چھوٹ گئی. تو ڈکی کا جو اس وقت بولنے کا ایک سٹائل تھا, میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جس سے آپ حوانک نہیں حواس باختہ ہو گئے, وہ یوں کر رہا تھا, ہاں 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 ہاں, اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. میں نے خود دیکھا. تو یہ ڈرایا ہوا تھا اس کو. اکثر دیکھیں جب آپ کسی بھی ادارے کی تحویل میں ہوتے ہیں تو ایک سائیکی طور پہ اگر آپ پہ تشدد نہ بھی کرے کوئی ادارہ, آپ کو نفسیاتی طور پہ اتنا کو ڈیمیج کر دیا جاتا ہے کہ واقعی آپ حواس باختہ ہو جاتے ہیں. اور ڈکی بھائی کی جتنی محنت تھی, چاہے وہ جوئے کی پروموشن کی آڑ میں تھی, چاہے وہ ان کے یوٹیوب کے ویلاگ کی آڑ میں جو آمدنی تھی, اس سے تو انہیں کنگال کر دیا گیا ہوا تھا. چینل بند ہے, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری جو اماؤنٹ ہے وہ چھپائی جا رہی ہے. ابھی آہستہ آہستہ وہ حقائق سامنے آئیں گے کہ یہ معاملہ صرف 10-12 کروڑ کا نہیں ہے, اس سے بہت آگے کا ہے.
اس سے بہت اوپر کا معاملہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے, ابھی یہ انکشافات سامنے آئیں گے آنے والے وقت میں. ظاہر ہے اب ایک قانونی پروسیجر شروع ہو گیا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے بہت کچھ سامنے آئے گا, اور صرف ڈکی بھائی کا نہیں آئے گا. یہ افسران کہاں سے کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ سارا نچوڑ نکل آیا. اس کا مطلب ہے کہ اب ڈکی بھائی باہر آنے والے ہیں. ڈکی بھائی تو اب ظاہر ہے اس کا معاملہ ایک عدالت میں, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے, اس کی انکوائری ہوئی ہے, وہ اب جیل جوڈیشل ریمانڈ پر ہے, اب اپنی بیل اپلائی کرے گا. تو وہ تو عدالت کے رحم و کرم پر ہے نا کہ عدالت اس کی ضمانت کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملزمہ تھی ماضی کی, آج وہ مدعی ہے, اور جو وہ یہ افسران تھے جو کرپٹ مافیا سامنے آیا آج وہ اس کے ملزم بن گئے کہ مطلب الٹی گنگا بہہ گئی نا, جسے آپ سارا کیس ہی الٹا ہو گیا. تو یہ ایک میں نے پھر کہا کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ادارے جنہوں نے کرپشن کی روک تھام کرنی ہے, جنہوں نے ایک عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, جب وہ خود ہی سارے کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں گے تو آپ یہاں پر انصاف کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں آپ سے ایک اسپیکولیٹو سا کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے جو سارا کچھ ڈیل کر رہے ہیں, جو آپ کے افسر پکڑے گئے ہیں, آپ کیا اقدام لیتے؟ ظاہر ہے اگر آپ مجھے اس سیٹ پہ بٹھائیں گے تو میں بھی تو پھر لاز کو فالو کروں گا نا. ٹھیک ہے, میں جو لاز میں میرے اختیارات ہوں گے میں انہیں کو فالو کروں گا اور انہیں کے مطابق چلوں گا. جو رولز ہیں اس کی وائلیشن تو نہیں کر سکتا نا. تو اب بھی جو افسران آئیں گے وہ جو ان کے رولز ہیں, جو لا ہیں, اس کے مطابق ہی چلیں گے. بٹ ان افسران کو جو اب NCCI میں نہیں آ رہے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو NCCI پہ کے اوپر یہ داغ لگ گیا ہے کرپشن کا, اور اتنے سارے افسران, یہ بھی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے لیکن اب اکٹھے اتنے افسران, پورا گینگ ہے, یہ تو پورا گینگ گرفتار ہوا ہے اور سب نے اعتراف کیا ہوا ہے. سب اس ایک خفیہ ادارے کو بھگت کے آئے ہوئے ہیں, ان کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ ظاہر ہے وہ تو پھر وہاں پہ جا کے بندہ تو فر بولتا ہے, اندر کی ہر چیز نکالتا ہے. تو انہوں نے ان کو سارا نچوڑ لیا, ان کے اندر سے نکال لیا ہوا ہے کیا کیا کچھ ہے. یہ سارا ہی ان کی انویسٹیگیشن کے بعد ہی FIA کے حوالے کیے گئے ہیں. تو اب جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں وہ داغ دھونے کے لیے اب نئے جو آفیسرز تعینات ہوں گے انہیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی. جہاں انہیں عام لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا وہاں انہیں یہ کرپشن کا داغ دھونے کے لیے بھی اپنی ایمانداری کو بھی دکھانا ہوگا. اور یہ میرے خیال سے قربانی بھی دینی پڑے گی, پیٹی بند ہونے کی وجہ سے ان کو ریلیف نہیں دینا چاہیے. اور ایک اور چیز, اگر آپ ماضی میں چلے جائیں, پاکستان کا کون سا ادارہ ہے سرکاری جہاں کرپشن نہیں ہے؟ کچھ کرپشن سامنے آ جاتی ہیں, کچھ پس پردہ ہوتی ہیں, کچھ سامنے نہیں آتی ہیں. کون سا ایسا سرکاری ادارہ ہے, کوئی ایک بتا دیں جہاں کرپشن نہیں ہو رہی یا لوٹ مار نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے, اب ان کی رکھوالی پہ جو ادارے ہیں جنہوں نے, جہاں پہ آپ اپنی شنوائی کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی کرپشن چل رہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بھلا ہو ان حساس اداروں کا کہ اگر ان کی آنکھیں کھلی نہ ہوں تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہی حافظ. رجب بھٹ کا کیا سمجھتے ہیں, رجب بھٹ آئے گا واپس پاکستان؟ دیکھیں اب جو اس کے لاتوں واقعات ہیں, جوئے کی اپلیکیشنز کی پروموشن کا جو ایک الزام تھا وہ بھی ان لوگوں نے اس کو نوٹس جاری کیے تھے. وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کے جو ایک حساس معاملات, ایک حساس مقدمات ہیں, اس کو ان کی مشکلات کا سامنا ہے. تو اتنی جلدی اس کا آنا پاسبل نظر نہیں آ رہا. اتنی جلدی نہیں آ رہا. تو کیس اس کا ایسے لٹکا رہے گا پھر ڈیفینیٹلی جب تک وہ آ کے فیس نہیں کرتا یا وہ پکڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو سرفراز چودھری دعویٰ تو کر رہے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے لندن سے اٹھا کے لے کے آئیں گے, لیکن ابھی وہ خود قابو آ گئے ہیں تو پتہ نہیں کون لے کے آئے گا اس کو. اچھا, یہ کیس اب دوسرا بھی چل رہا ہے تیفی بٹ کا. تیفی بٹ کیس میں کل بڑی اہم پریس کانفرنس ہونی تھی جو مس ہو گئی, اور پتہ یہ لگا کہ جو خواجہ صاحب ہیں ان کے گھر ریڈ بھی ہوئی تھی جس وجہ سے انہوں نے پریس کانفرنس منسوخ بھی کی. لیکن اس کے بعد یہ بھی سننے کو آیا کہ امیر بلاج ٹیپو کے ڈیرے پر بھی چھاپا پڑا. تو کیا یہ بیک اینڈ پہ کوئی ڈیل ہوئی تھی جس وجہ سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں منسوخ کیا, تو اس صورت میں ان کے گھر چھاپا پڑا؟ اچھا دیکھیں, جس دن یہ پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد یہ چائے منگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ پریس کانفرنس ملتوی ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن پھر خواجہ اظہر گلشن کا ایک آڈیو میسیج آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کوئی ملتوی نہیں ہوئی, اور میں نے جو ایڈریس دیا ہے, جو مقام ہے, جو ٹائم ہے, میں وہاں پریس کانفرنس کروں گا. لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ایک وائس میسج پھر ان کا چلتا ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ تیفی بٹ کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا. اب وہ چھاپا نہیں تھا ایکچولی, وہ متعلقہ تھانے کا ایک SHO تھے جو وہاں پہ گئے اور جا کے انہوں نے تیفی بٹ کے جو صاحبزادے ہیں خواجہ تعظیم بٹ, ٹھیک ہے, ان سے ملاقات کی
اور اس میں یہ یقین دہانی حاصل کر لی تھی کہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی. اوکے. ظاہر ہے وہ اعلیٰ پولیس افسران کے احکامات پہ یہ تھے. اب ان بٹوین ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے, یہ باتیں تو اوپن ساری نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, بٹ اتنی بات ضرور نکلی تھی کہ تعظیم بٹ کی طرف سے یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ ہماری رہائش گاہ پر کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کچھ ہی دیر بعد خواجہ اظہر گلشن کا ایک پھر میسج چلتا ہے کہ میرے گھر بھی پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور یہ مجھے گرفتار کریں گے تاکہ میں پریس کانفرنس نہ کر سکوں. اور اس کے بعد خواجہ اظہر گلشن کے موبائل بند ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ان کا کسی میڈیا پرسن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہتا. اور اگلے دن دوپہر تک جب جو پریس کانفرنس کا ٹائم تھا, اب چونکہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی تھی رات کو کہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی, پھر بھی ہمارے کچھ دوست اس امید پہ تھے کہ شاید کہ آ جائے گی, لوگ چلے گئے وہاں پہ میڈیا پرسن جو تھے. اس کے بعد کل رات کے ایک پھر میسج ان کا نشر, اس میسج پہ انہوں نے وہ سارے اسباب بیان کر دیے کہ میں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ اصل میں وہ بھی اس میں بھی اشارہ یہی تھا کہ میرے جو بھتیجے ہیں وہ کمٹ کر بیٹھے تھے کہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی, تو میں نے ایک تایا ابو کا رول ادا کیا اور پھر میں پریس کانفرنس نہ کر سکا. ٹھیک ہے. بٹ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اتنے دیر جو موبائل بند رہا اس دوران وہ کہاں تھے. آیا وہ اپنے گھر میں ہی تھے, یا جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پولیس کی تحویل میں ہیں یا پولیس کے مہمان ہیں سی سی ڈی کے, اس میں پولیس کا سی سی ڈی کا ذکر آ رہا تھا. اور یہ افواہیں بھی تھی کہ سی سی ڈی کے ایک ڈی ایس پی صاحب جو تھے وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بٹ ان افواہوں کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خواجہ اظہر صاحب کے ساتھ گوگی بٹ کی بھی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی شاید کٹھی ہو, تو کیا یہ بھی چانسز تھے؟ گوگی بٹ کا تو پریس کانفرنس سے تعلق کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی ابھی تک روپوش ہیں. ان کے بارے میں بھی بہت ساری افواہیں تھیں, پکڑے گئے مارے گئے, پکڑے گئے مارے گئے. یہ تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد افواہوں کا ایک بازار تو گرم تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلی جو اس میں اپڈیٹ ہوئی جو رات کو بہت زیادہ میڈیا کی زینت بنی تھی, امیر بلاش ٹیپو کے ڈیرے پر چھاپا, اور وہ کل بریکنگ نیوز بنی ہوئی تھی. ہر کسی کی اپنی اوپینین ہے, میں اسے کسی اور نظر سے دیکھتا. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل چھاپا تھا دکھاوا تھا. اچھا, بیلنس کرنے کے لیے. بیلنس کرنے کے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, پولیس افسران جنہوں نے چھاپا مارا وہ خود میڈیا پرسنس کو فون کر کے بتا رہے تھے جی ہم نے چھاپا مارا ہے. ایک لاجیکلی مجھے بات بتائیں, ستمبر 2024 میں جاوید بٹ قتل ہوتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. ایک سال تقریباً ایک مہینہ ہو گیا. کیا ایک سال ایک مہینے سے وہ جو مطلوبہ ملزم ہے عارف بٹی وہ اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے, یا امیر فتح کی دسمبر 2024 میں, لیکن ویسے بھی تو انہوں نے پری ریسٹ بیل لے لی ہوئی تھی. نہیں, عارف بٹی تو آج تک منظر عام پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. یہ تو ایک پراسرار معاملہ ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ ایک مرکزی کردار عارف بٹی وہ آج تک گرفتار نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا ہماری پولیس اتنی بے بس ہو گئی ہے؟ اور کیا لاہور پولیس کو کر رہا تھی خیال آیا کہ عارف بٹی کو پکڑنا چاہیے جو گزشتہ ایک سال ایک مہینے سے ان کے قابو نہیں آ سکا. دوسری طرف دسمبر 2024 میں امیر فتح کی عبوری ضمانت عدم پیروی پہ خارج ہو جاتی ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے عبوری ضمانت کرائی تھی, تاریخوں پہ بھی جاتے رہے, پھر اچانک وہ نہیں گئے, عبوری ضمانت خارج ہو گئی. دسمبر سے آج اکتوبر آ گیا, 10 ماہ ہو گئے ہیں, تو کل رات ہی خیال آیا کہ جا کے امیر فتح کو پکڑ لیں. اور کیا امیر فتح یا ٹیپو ٹرکاں والا گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ امیر فتح کو انہوں نے وہاں اڈے پہ بٹھایا ہوگا جبکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی ضمانت خارج ہو چکی ہے؟ یا عارف بٹی جس کی تلاش میں چھاپا مارا گیا, وہ ایک سال سے وہ اڈے پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر یہ کہا گیا جی شوٹر پکڑ لی ہیں, وہ شوٹر نہیں تھے, وہ ان کے ملازم تھے جو ٹرانسپورٹر کے جو منشیوں کا کام کرتے ہیں, وہ ملازم تھے. وہ بیچارے شوٹر کہاں سے آ گئے؟ اور اگر شوٹر کیا جو حالات سی سی ڈی کے چل رہے ہیں, جس طرح سی سی ڈی کا خوف چل رہا ہے, دوسری طرف ایک واضح پیغام آئی جی پنجاب نے اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا دشمن دار گھرانوں کو کہ صلح کر لو, یا وطن چھوڑ دو. اگر صلح نہیں کرتے, خدشات موجود ہیں تو ملک سے چلے جاؤ. تو وہ پیغام ان دونوں دشمن دار گھرانوں کے لیے بھی تھا, جہاں وہ سارے دشمن دار گھرانوں کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اس وقت زیر بحث یا ہائی لائٹ دشمنی ان دو گھرانوں کی چل رہی ہے, تو وہ پیغام ان کے لیے بھی تھا. اتنے سخت پیغام کے بعد کیا عارف بٹی, امیر فتح یا امیر موصب وہ اڈے پہ بیٹھے ہوں گے؟ پولیس کو سب انفارمیشن ہوتی ہے. یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ اظہر گلشن نے ایک شور برپا کیا ہوا ہے, ایک ان کا پریشر لوز کرنے کے لیے یہ ایک دکھاوا دکھایا گیا کہ جناب ہم تو ادھر بھی چڑھے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے تو کہا کہ ہم اچھا پھر ایک اور چیز نہیں, اس میں ایک اور چیز بھی ہے.
तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस हकाम पर बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं मुबैना तौर पे। ठीक है। अच्छा, गो कि आप उन इल्ज़ामात की कोई तस्दीक नहीं कर सकते, कोई आपके पास ऐसा सबूत नहीं। जिस तरह ये बातें की गई, खुलेआम की गई, मोहसिन बेग साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो कहा कि इसमें कोई पैसों का भी लेन देन हुआ है। और पैसों का लेन देन किन की तरफ से हुआ? टीपू ट्रका वाला ग्रुप की तरफ से। अब उस चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते, एक इल्ज़ाम है। जी हाँ। अब ये इल्ज़ाम भी आ रहे थे पुलिस पर कि इन्होंने टीपू ट्रका वाला ग्रुप से को भारी रकम लेकर तीफी बट को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया। तो पुलिस को अपनी इन इल्ज़ामात को धोने के लिए उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि नज़र आए कि वो टीपू ट्रका वाला ग्रुप के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये छापा मेरे नज़दीक वहाँ सोए दिखावे के कुछ नहीं था, एक बैलेंस करने की कोशिश थी, और ये कोशिश उनकी फ़िलहाल नाकाम है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस अफसरान मौके पे खड़े मैसेज कर रहे हों या कॉल कर रहे हों, जी हमने छापा मार दिया ताकि मीडिया कवरेज मिले और एक शोर बर्पा हो जाए। और क्या छापा मारने से कपल पुलिस पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है, और विदाउट इन्फॉर्मेशन मुंह उठा के पुलिस कहीं भी छापा नहीं, वो भी इतने बड़े घर में, ठीक है, हाँ वो कर रहे हैं। तो इतने मासूम बच्चे थे ये छापा मार टीम कि अभी मुंह उठा के वहाँ चले गए। मैं तो इसे कहूँगा जस्ट अ विजिट, हाँ, कि उन्होंने उस अड्डे का विजिट किया था और वहाँ से घूम घाम के आगे दो वहाँ मुलाजिम बैठे हुए थे, कुछ चाय शाय पी, गपशप लगाई। चाय शाय क्या पीनी है, वो जो मुलाजिम बैठे होंगे जो रात को ड्यूटी पे, क्योंकि हमारा सारी रात काम चलता है, ट्रकों गुड्स ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे बिजनेस है, सारी रात तकरीबन चल रहा होता है। तो वो जो गरीब मुलाजिम थे, जो बेचारे दिहाड़ीदार होंगे या तनख्वाह के मुलाजिम होंगे, उन्हें उठा के ये शोशा छोड़ दिया कि जी शूटर पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश होगी, उनके ज़रिए असल मुल्ज़मान तक पहुंचा जाएगा। 1 साल में तो पहुंच नहीं सके, अब पहुंचना है आप लोगों ने। लेकिन वैसे भी सीसीटीवी बड़ी एक्टिव है, तो मेरे ख्याल शूटर सारे तो भाग गए हुए हैं लाहौर से। मैंने वही कहा ना कि ऐसे हालात में कि जब शूटर्स को पता है कि हमारी माफ़ी नहीं होनी, जब सीसीडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और सीसीडी को तमाम इंफॉर्मेशंस हैं, सीसीडी तो काम ही हीनियस क्राइम पे कर रही है, सीसीडी काम ही शूटर्स के लिए कर रही है। तो क्या शूटर इतने बच्चे हैं कि वो अड्डे पे सरेआम बैठे होंगे कि इस्तकबाल करेंगे पुलिस का, के आए और हमें पकड़ लें? ये चीज़ मतलब मेरी अक्ल नहीं इस चीज़ को तस्लीम करती। बिल्कुल। तो ये अब केस किस तरफ जाता नज़र आ रहा है आपको, तीफी बट वाला? क्या ये अमीर तज़ीम जो है, जो तज़ीम बट है, क्या वो भी कानूनी कार्रवाई में हिस्सा लेंगे? मामला सुलह सुलवाई की तरफ जाएगा या आगे बढ़ेगा दुश्मनी? अभी तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि जो तीफी बट के साहबजादे हैं या दीगर उनकी फैमिली मेम्बर हैं, वो कोई कानूनी एक्शन लेने की सोच में भी हैं। लेकिन क्योंकि वो समझते हैं सुनवाई नहीं होनी। माँ स्वाए ख्वाजा अजहर गुलशन के कि वो अकेले स्टैंड लिए हुए हैं, लेकिन ख्वाजा अजहर गुलशन को भी अब चाहिए कि सिर्फ वो ऑडियो मैसेजेस ना करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रखें, जो अगर वो करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिकल करें। ठीक है। उसके लिए आईजी पंजाब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुबैना पुलिस मुकाबले का जब सवाल किया गया था, तो उन्होंने ओपन कहा था कि इसके लिए मुतलका फोरम मौजूद हैं, FIA है, आप वहाँ जाके दरख्वास्त दें, क्योंकि जो मुबैना पुलिस मुकाबलों की अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो इख्तियार भी FIA के पास है, उनका एक सेल बना दिया गया है। तो उन्होंने भी ऑफ़र दी थी, वहाँ पे आप दरख्वास्त दें या मुतलका जो भी कानूनी फोरम है वहाँ पे आप जाके रुजू करें, उनका राइट है। तो ख्वाजा अजहर गुलशन बजाय इसके कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें या ऑडियो मैसेजेस जारी करते रहें, फिर उन्हें चाहिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो मुतलका फोरम पर जाके रुजू करें। और इसमें जो एक और चीज़ जो नज़र आ रही है कि शायद बल्कि यकीनी तौर पर मौजूदा सेटअप में, मौजूदा हालात में, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, चाहे CCD है, चाहे पंजाब पुलिस है, सब एक पेज पर है। ठीक है। तो ऐसे हालात में अगर आप कहें कि तीफी बट की जो फैमिली है वो इंसाफ मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर जो शोर बर्पा आने वाले वक्त में होगा तो वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, क्योंकि जो लोग राब्ता कर रहे हैं इंटरपोल से इस मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से, प्लस आज तक जितने लोग इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाए गए और उन्हें मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार किया गया, ये एक मामला ज़ेरे गर्दिश है इंटरपोल में, और इंटरपोल का एक विंग है CCF, वो बड़ी संजीदगी से इसको देख रहा है। और मोहसिन बेग साहब ने भी ये ओपन बात की थी कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंटरपोल से रुजू कर रहा हूँ। तो अगर कोई इस चीज़ का एक्शन होगा, नोटिस होगा, तो वो इंटरपोल लेवल पर होगा, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर होगा, क्योंकि इंटरपोल फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी। और अगर यही हालात रहे कि इंटरपोल के ज़रिए आप लोगों को लाएं और उन्हें मावराए अदालत कत्ल कर दें, तो ये चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर पसंद नहीं की जाती। ठीक है। क्योंकि लॉ जो है या जो चार्टर है इसका इंटरपोल का, वो ये है कि अगर आप
وہ کسی بھی ملک کا ملزم ہو، اگر آپ ان کے حوالے کرتے ہیں تو پھر وہ اس ملک میں جا کے اس کے خلاف کیس چلایا جائے، متعلقہ عدالتوں میں پیش کیا جائے. اگر وہ مجرم ہے تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، عدالت نے سزا دینی ہے قانون کے مطابق. اس میں ماورائے عدالت کو جو قتل کیے جا رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل لیول پر بہت برا ناپسند کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتا دیں گوگی بٹ کہا جا رہا تھا کہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے. محفوظ ہاتھ کون سے ہیں؟ پولیس ہے یا کسی اور اپنے عزیز کی طرف ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ محفوظ ہاتھ تو نہیں کہہ سکتے، روپوش کہہ کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک میسج آیا تھا ان کی طرف سے، میسج کیا تھا کہ جی گوگی بٹ صاحب کہاں ہیں. ان کے بڑے عزیز بندے نے میسج کیا، جواب دیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب چلو آپ کو تو میسج آ گیا نا محفوظ ہاتھوں. جی ہم تو اس رات ساری رات یہ بھگتتے رہے کہ میسج آتا تھا پکڑے گئے مارے گئے، پکڑے گئے مارے گئے. کون سی بات پہ آپ یقین کریں گے؟ وہ کہاں پکڑے گئے ہیں، کہاں مارے گئے ہیں؟ ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کنفرم خبر ہے CCD کی حراست میں. ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں CCD کی حراست میں. کسی ٹائم اچھا ہاف فرائی کر دیں گے، فل فرائی کر دیں گے، ہاف فرائی. اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو CCD کی تصدیق نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کیوں تصدیق کریں گے؟ اگر ہوں گے بھی صحیح تو اب تک کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوتا. اگر ٹیفی بٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر گوگی بٹ کس طرح محفوظ رہ سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. اس لیے تو پھر اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو CCD کی ناکامی کہہ سکتے ہیں کہ جو گوگی بٹ کو ابھی تک ریسٹ نہیں کر سکی یا ڈھونڈ نہیں سکی. دیکھیں اس میں ناکامی تو آپ نہیں کہہ سکتے. اگر میں نے پھر کہا کہ اگر CCD تو وہی ہے کہ اوپر سے نہیں اتری، وہی پولیس افسران ہیں جو پہلے OCU میں تھے یا CIA میں تھے. اور ایک پولیس سنجیدگی سے کسی کے پیچھے چڑھ جائے سیریس ہو کے تو اس کے لیے کوئی پاسبل نہیں، وہ تو قبر سے بھی بندہ نکال لاتے. تو CCD کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ گوگی بٹ کو تلاش بھی کرنا چاہیں، پکڑنا بھی چاہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ابھی تک ڈیل چل رہی ہے؟ نہیں ڈیل تو نہیں چل رہی ہونی. اب جس لیول پہ یہ شور برپا ہو گیا اس میں ڈیل کہاں چل رہی ہے؟ پھر ساتھ اگر ڈیل کی باتیں ہم بالفرض ہم ڈیل کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیل کی بات کو ثابت کس طرح کریں گے؟ ٹھیک ہے، الزامات ہی ہیں نا. لیکن الزام تو بہت سے چل رہے ہیں، ابھی تک کوئی بھی ثابت نہیں ہوا. الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ جو ڈیل کے معاملات ہیں، کوئی لین دین کے آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. ماس وائے اس کے جو چھوٹے لیول پہ تھوڑی پولیس کی کرپشن چلتی ہے، اس کو پکڑی جاتی ہے، اپلیکیشن بھی چلی جاتی ہے. اگر اس لیول پہ اگر کوئی اس قسم کے معاملات چلتے ہیں تو وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. بالکل جی، ثابت نہیں کر سکتے. اور جتنے بڑے کیسز ہیں اتنے بڑے الزامات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے الزامات ثابت ہوتے ہیں اور کچھ غلط بھی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.